حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میرے پاس بنگلے ہیں، میرے پاس گاڑیاں ہیں، اللہ کا بڑا کرم، اللہ کی بڑی رحمت میرے پاس ملے ہیں، اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ میرے پاس اتنے ملازم ہیں، اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ میرے پاس گھر میں اتنے ملازم ہیں، تو اللہ کی بڑی رحمت، بڑا کرم ہے۔ تو حضرت حکیم اختر صاحب، بزرگوں کی بات جو ہے نا وہ بزرگوں کی بات ہوتی ہے، ہمارے ذہن اس طرف نہیں جاتا، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ واقعی اللہ کی بڑی رحمت ہے تو تم سے زیادہ اللہ کی رحمت تو قارون پر تھی، کیا خیال ہے؟ تم سے زیادہ تو بڑی رحمت فرعون پر تھی، تم سے زیادہ اللہ کی رحمت تو ابو جہل ابو لہب پر تھی۔ اگر زیادہ مال ہونا، بڑی فیکٹریوں کا مالک ہونا، بڑا بنگلہ ہونا، زیادہ گاڑیاں ہونا، زیادہ ملازم ہونا، یہ سارا بڑا بینک بیلنس ہونا، یہ سب اللہ ہی کی رحمت ہے، تو اس سے زیادہ اللہ کی رحمت تو قارون پہ تھی ہی نہیں تھی۔ تو کیا وہ اللہ کی رحمت تھی، وہ اللہ کا عذاب تھا؟ وہ اللہ کا عذاب تھا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ کسی کے پاس بڑا بینک بیلنس ہے، اس کے پاس ہر مہینے 50 لاکھ یا 20 لاکھ کا بینک بیلنس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا کاروبار چمک رہا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت ہے، ہو سکتا ہے اللہ کا عذاب ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ اللہ کا نافرمان بندہ ہے تو اس کے لیے وہ مال بھی کیا ہے؟ عذاب ہے، اور اگر اللہ کا فرما بردار بندہ ہے تو پھر اس کے لیے وہ مال بھی رحمت ہے، جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے مال رحمت تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لیے مال رحمت تھا، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے لیے مال رحمت تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مال رحمت تھا۔ وہ ان سب کو وہ مال جو ہے نا جنت میں لے گیا، اور یہی مال ہو سکتا ہے اللہ کا عذاب بھی ہو، چنانچہ یہی مال قارون کو جہنم میں لے گیا، یہی مال ابو لہب ابو جہل کو جہنم میں لے گیا۔ تو اس لیے ضروری نہیں ہے انسان اللہ کی فرما برداری کرے، صرف مال جمع کر لینا، زیادہ کاروبار اچھا چمکا لینا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، اور یہ کوئی خوشی کی بات نہیں، اطمینان کی بات نہیں، یہ فکر کی بات ہے۔ انسان اپنی زندگی کو دیکھے وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے، اپنے کاروبار کے اندر حلال طریقہ اپناتا ہے حرام طریقہ، ایسا تو نہیں کہ کاروبار بڑھانے کے لیے سودی قرضے لے رہا ہے۔ آج تو یہ عام وبا ہے، رشوت لے رہا ہے، اپنا کام نکلوانے کے لیے رشوت دے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، 6 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، 8 گھنٹے کے حساب سے تنخواہ لے کے آ رہا ہے گھر پہ۔ تو اب یہ کس طریقے سے حرام چیزیں آ رہی ہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے گناہگاروں کو اپنا بنایا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔